ان کا مقابلہ غزہ سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے پاس تو آخری چیز سانس تھی، پیسے ویسے دولت تو ان کی ہے ہی نہیں تھی۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے، ملحمۃ الکبریٰ تو سٹارٹ ہو چکی ہے۔ رسالت مآب نے کہا غرقد کا درخت یہودیوں کا ہے، میسو پلانٹیشن کر رہے ہیں یہ غرقد کے درخت کی۔ آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ جو 2025 ہے اس میں آفات کا ذکر تو پہلے بھی کیا تھا، زلزلے، طوفان، آتش زدگی، یہ سارا ذکر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ جعفری صاحب سے آج میں نے کچھ بات کرنی ہے جی انٹرنیشنل ہورائزن پہ، لاس اینجلس میں لگنے والی آگ پر۔ کیا قیامت قریب ہے؟ ایسی زبردست جون سی ہے آگ جس نے پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا۔ کیا یہ مکافات کا سال ہے، اسی کا یہ کڑی ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا امریکہ کے یہ جو اتنا نقصان ہوا اور اس کے وہاں پر جانی نقصان تو خیر مالی نقصان زیادہ ہوا، اس حوالے سے بھی جعفری صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر۔ اچھا سر، لاس اینجلس میں لگنے والی آگ مکافات عمل کا حصہ نہیں ہے؟ سر، ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ سب کا ہے، اللہ کسی ایک کا نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی مانتا ہے تب بھی اللہ اللہ ہے، اللہ کو کوئی نہیں مانتا تب بھی اللہ اللہ ہے۔ اللہ نہ ماننے والوں کا رزق بند نہیں کرتا، تو اللہ نہ ماننے والوں کے گھر بھی نہیں جلاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ جس طرح فلسطین کے لوگوں پہ ظلم ہوا اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے تھے، تو آج شاید اس کو ہے کہ ان کے گھروں میں لگی ہے آگ تو ان کو شاید تھوڑا بہت احساس دلانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہو جائے کہ جب ان کے گھر جل رہے تھے، ان کے بچے، ان کی تو جانی نقصان بھی نہیں ہے، مالی نقصان زیادہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے محنت سے ہی گھر بنتے ہیں، کسی کا بھی ہو، ایک زندگی لگ جاتی ہے، تو وہ ہے تو صحیح۔ انسانیت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ افسوس تو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کے یہ گھر ہیں، یہ جو کچھ ہیں، دے آر ملٹی ملینئرز، یہ مطلب امیر ترین لوگ ہیں، تو ان کے لیے یہ نقصان تو ہے، لیکن وہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہے کہ جس کے بعد زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان کا مقابلہ غزہ سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے پاس تو آخری چیز سانس تھی، پیسے ویسے دولت تو ان کی ہے ہی نہیں تھی، وہ بھی چھین لی گئی، ان کے بچے مار دیے گئے۔ تو یہ جو ظلم ہے وہ ظلم اپنا آپ تو نکالتا ہے، لیکن ایسے نہیں نکالتا جیسے ہم لوگ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات یہ ہے اہلِ کی آگ، تو ہاں یہ آگ بڑھنے کے چانسز بھی ہیں، ابھی بھی بڑھنے کے چانسز ہیں۔ یہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اس میں کوئی تیزی بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بڑھتی رہے گی اور یہ نقصان کرے گی۔ سر کیا قیامت کی طرف ایک قدم ہے؟ قیامت تو آنی ہے سر۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد اختتام کا انتظار کرو۔ تو یہ تو پوری ہو گئی ہوئی ہے نشانی، اب تو وقت ہے۔ اب تو وہ جو علامہ صاحب کا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، تو ہم تو اینڈ آف ٹائم کے اندر کھڑے ہیں۔ ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے، ملحمۃ الکبریٰ تو سٹارٹ ہو چکی ہے، بالکل۔ تو چیزیں تو اسی طرف جا رہی ہیں۔ تو سر حضرت امام مہدی کے حوالے سے بتائیں کہ ان کا ظہور اس دجال اور اس کے حوالے سے بتائیں تھوڑا سا کہ مولا امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دجال سے بعد کا ہے۔ تو یہ جو حالات بن رہے ہیں، گریٹر اسرائیل بھی بنے گا، تھرڈ ٹیمپل بھی بنے گا، اس کے بعد اینٹی کرائسٹ آ جائے گا، تو حالات تو اسی طرف جا رہے ہیں جی۔ آپ سے زیادہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی حدیثوں پہ ان کو یقین ہے۔ رسالت مآب نے جو کہا ہوا ہے وہ اس کے مطابق پلان کر رہے ہیں۔ جس علاقے میں انہوں نے جنگ کا اشارہ دیا ہوا ہے وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں۔ رسالت مآب نے کہا غرقد کا درخت یہودیوں کا ہے، میسو پلانٹیشن کر رہے ہیں یہ غرقد کے درخت کی۔ آپ کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم بھی سارا چھین لیا،
ہمیں تو جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ نہیں دی جا رہی اجازت. ہمارے لیے تو ابھی بہت کچھ ہونا جو ہے وہ باقی ہے. ہم نے تو بہت کچھ دیکھنا باقی ہے. لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائڈ, گاڈ ول ڈو بیسٹ. سر آگ اور پانی اور ہوا کے کہتے ہیں ہاتھ پیر نہیں ہوتے, اور آگ اس طرح پھیلی کہ ہوا نے آگ کو اور زیادہ بڑھایا. کیا اب یہ اس کا کوئی ہے قدرت کرے گی سر, قدرت کرے گی. سمندر ساتھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو نہیں کر پا رہے, تو دیر از ڈیفینیٹلی اے ڈیوائن ہینڈ ود ان اٹ. کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن اللہ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے سر. ہم کسی کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جو شاید جو ہے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہوں گے فلسطینیوں کے لیے. بالکل. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ مطلب سارے ہی ایسے ہیں. دیر آر سو مینی ڈائمینشنس. ہم ہر ڈائمینشن کو اپنی مرضی سے تھوڑی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. 20 جنوری کو ٹرمپ کا حلف ہے, اور اس سے پہلے ایک زبردست قسم کی یہ آفت. کیا یہ ٹرمپ کے آنے کی وہ یہ امریکن فیڈریشن کے اوپر دباؤ تو بالکل ہے جی, اور ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے, میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ آئے گا, اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ امریکن فیڈریشن کے اوپر دباؤ ہے. اور یہ جو 2025 ہے اس میں آفات کا ذکر تو پہلے بھی کیا تھا, زلزلے, طوفان, آتش زدگی, یہ سارا ذکر تو ہے نا. تو یہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ سال کے بالکل شروع میں اس بات کا آنا ہے کہ یہ سال قدرتی آفات کے حوالے سے تھوڑا سا ٹف ضرور ہو سکتا. سر جنگوں کے حوالے سے بتائیں کہ یہ 2025 میں انٹرنیشنل کو جنگ, ساؤتھ چائنا سی میں نے آپ کو بہت دفعہ عرض کی کہ وہ ہاٹ ہو رہا ہے. ریڈ سی میں آگ لگنے والی ہے, بلکہ لگی ہوئی ہے. اور یہ فلسطین کا تنازعہ جو ہے یہ پھیلنے جا رہا ہے لیبنان میں, اور ادھر یہ بہت تیزی سے پھیلنے جا رہا ہے. اور ادھر سے شاید یوکرین اور رشیا کا معاملہ سیٹل ہو جائے. اس میں زیلنسکی مجھے لگتا ہے کہ شاید جلا وطن ہو جائے یا اپنا استعفیٰ دے کے یوکرین کا صدر چلا جائے, اور کچھ علاقہ یوکرین کا رشیا کے پاس آ جائے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا, اس کے چانسز ہیں. اور یہ چائنا کے ساتھ جنگیں بڑھ رہی ہیں, انڈیا اور چائنا کا تنازع بڑھ رہا ہے. بارڈر تو ہمارے ہاٹ ہو رہے ہیں. افغانستان کی طرف سے گوادر اس وقت بہت جو ہے وہ شدید خطرے میں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پاکستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ان ساری جنگوں کے حوالے سے, کہ پاکستان جو ہے نا وہ ان جنگوں میں سروائیو کر لے گا, لیکن بہت ساری چیزوں کے اسٹریٹجک ڈیسیجنس ان کو لینے پڑیں گے, اور بہت سارا نظام بدلے گا تو پاکستان سٹینڈ اپ جو ہے وہ کر سکے گا. ادروائز مشکل لگتا ہے. دیکھتے ہیں, قیمت تو ہر چیز کی دینی پڑتی ہے. بالکل. بہت شکریہ سر. آلویز ویلکم سر. حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. قیمت تو ہر چیز کی دینی پڑتی ہے. اب پاکستان کو اپنے جو سے فیصلوں کو مستحکم رکھنا پڑے گا. آگے کیا کرنا ہے وہ ٹائم ہی بتائے گا. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.